الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے رمضان کا یہ مقدس مہینہ اپنی تمام خیرات و برکات کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فغن ہوا، اور ہم میں سے جن کو اللہ کی توفیق شامل حال رہی انہوں نے اس سے استفادہ بھی کیا، اور وہ اب رخصت ہو چکا ہے۔ اب ایسے موقع پر ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رمضان جو ایک ایسا مہینہ ہے جسے سال کے بقیہ مہینوں پر اللہ رب العالمین نے برتری عطا کیا ہے، اس سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کی، راتوں کو نماز پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، رب کو راضی کرنے کا ہر ممکن وسیلہ اپنانے کی کوشش کی، قدر کی راتوں میں جاگ کر جانفشانی کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کی۔ لیکن ان سب باتوں کے بعد نتیجہ کیا ملا ہم کو؟ ان عبادتوں کا ثمرہ ہماری ذات سے کیا مرتب ہوا؟ کیونکہ جو رب رمضان کا رب ہے وہی سال کے بقیہ مہینوں کا بھی وہی رب ہے۔ جس اللہ کی عبادت رمضان کے مہینے میں مطلوب تھی، اس سال کے بقیہ مہینوں میں بھی اسی اللہ رب العالمین کی عبادت ہم سے مطلوب ہے۔ تو اب اس کے نتیجے میں ہمارے اعضاء اور جوارح، ہمارے بدن کے تمام حصے رب کی عبادت کے لیے تیار ہوئے یا نہیں، دل میں خشیت پیدا ہوئی یا نہیں، یہ ہم میں سے ہر فرد کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے عبادت کا طریقہ، عبادت کی جافشانی
اور عبادت کے لیے جد و جہد جو ہم رمضان میں کرتے تھے بقیہ دنوں میں باقی ہے یا اس کا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا ہے؟ اگر باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دنوں کے جو اعمال ہیں ان کا اثر آپ کی ذات پر مرتب ہوا، اور اگر وہ سلسلہ کٹ گیا تو اس کا مطلب کہ آپ نے ایک رسم پوری کیا اور رسم ختم ہوئی تو وہ عمل ختم ہو گیا۔ اس لیے اس سلسلے کو دراز ہونا چاہیے، سال کے بقیہ مہینوں میں بھی یہ سلسلہ قائم رہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو توفیق ہم کو دی تھی اس توفیق سے کما حق ہم فائدہ حاصل کر سکیں۔ ورنہ رمضان سے قبل جو حالت تھی ہماری، رمضان کے بعد بھی اگر وہی غفلت، وہی کاہلی، وہی سستی، وہی معصیت شعاری اور وہی گناہوں کی عادت باقی رہ جائے تو ظاہر ہے اس پہ سوائے افسوس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر ایسا ہے تو یہ بات سوچنی اور سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا روزہ یہ فرض روزہ ہے جو اب ہم سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن رمضان کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ تمام طرح کے روزے ہم سے رخصت نہیں ہوتے، بلکہ سال بھر روزوں کا یہ سلسلہ مختلف شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے باقی رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا، 13، 14 اور 15 کو، یا مہینے کی پہلی، دوسری اور تیسری کو، یا 28، 29 اور 30 کو مہینے کے آخر میں، اس طرح روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو روزوں کا یہ سلسلہ سال کے مختلف دنوں میں، عاشورہ اور عرفہ کا روزہ تو آپ جانتے ہیں، سال کے مختلف دنوں میں اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا ہے۔ اسی مستحب اور مسنون روزے کی ایک کڑی شوال کے 6 روزے ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھے تو یہ زمانے بھر روزہ رکھنے کی طرح سے ہے۔ شوال کے 6 روزے رکھے اور رمضان کا روزہ پہلے رکھ چکا تھا تو گویا کہ اس نے زمانے بھر یعنی سال بھر روزہ رکھا۔ جیسا کہ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان بعشرۃ اشہر وست من شوال بشہرین والحسنۃ بعشر امثالھا، کہا کہ رمضان کا 1 مہینے کا روزہ 10 مہینے کے روزے کے برابر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین 1 نیکی کا ثواب 10 گنا دیتا ہے۔ تو 1 مہینے کو 10 گنا بڑھایا جائے تو 10 مہینے کے نیکی کا ثواب رمضان کی وجہ سے، اور 6 روزوں کی وجہ سے 60 دن، یہ 2 مہینے کے بدلے میں یہ 6 روزے ہوں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال کان تمام السنہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ کیوں؟ اجر اور فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اس لیے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد شوال کے ان روزوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان روزوں کو رکھنے والا انسان ایسا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے ہاں نامہ اعمال میں، کہ گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا۔ تو سال بھر روزہ رکھنے کا جو اجر ہے اللہ رب العالمین اس انسان کو عطا کرے گا جو رمضان کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے گا۔ یاد رہنا چاہیے کہ یہ روزے شوال کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ اپنی پسند کے اعتبار سے جب چاہیں یہ روزے رکھ سکتے ہیں، آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں، بیچ میں بھی رکھ سکتے ہیں، آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے چاہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو آسانی دیا ہے۔ صرف ایک پابندی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ روزے شوال کے مہینے میں انجام پانے چاہیے اور اس کے بعد نہیں۔ لیکن آپ دوسری شوال کو روزہ رکھیں اور اس کے بعد 20ویں شوال کو روزہ رکھیں، پھر 25ویں سے رکھیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شوال کا روزہ لگاتار رکھنا چاہیے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد پہلے دن روزہ رکھنا ضروری ہے شوال کا اور اس کے بعد کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ بس شریعت نے صرف اتنا حکم دیا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھے جائیں۔ انسان کو آزادی ہے، وہ اپنی مرضی کے اعتبار سے چاہے تو مسلسل رکھے،
چاہے تو ناغا کر کے رکھے اور چاہے تو ہفتہ واری وہ تقسیم کر دے، 2 روزے کر کے ہفتوں میں بانٹ دے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ چونکہ یہ سنت اور نفل کا روزہ ہے، اس لیے سنیچر کے دن یہ روزہ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے علاوہ کوئی بھی روزہ سنیچر کے دن رکھنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے درمیان میں اگر سنیچر کا دن آتا ہے تو اس کو کراس کر جایا جائے گا اور اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیچر کے دن فرض کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ محترم حضرات، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شوال کا یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، عید کے بعد والا یہ مہینہ انتہائی اہمیت والا مہینہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر اس ماہ کے 6 روزوں کا اہتمام کیا جائے تو ان روزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسا انسان سال بھر روزے دار لکھا جاتا ہے۔ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اللہ رب العالمین ایسے انسان کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے ان روزوں کو رکھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ رمضان کے دلوں میں ہماری جو تربیت ہوئی ہے عبادت کرنے کی، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مشق کرائی ہے، اس کا فائدہ ملے گا کہ یہ روزے ہم نے رکھے، اس کا مطلب کہ رمضان کے بعد ہم نے بدراہی اختیار نہیں کی، رمضان کے بعد ہم نے غفلت اختیار نہیں کی، رمضان کے بعد اپنی عبادت کی زندگی کو ہم نے تبدیل نہیں کیا۔ اور اگر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اگر ہم غفلت کا شکار اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جیسے پہلے تھے ویسے بعد میں پھر ہم دوبارہ ہو گئے۔ جو تربیت ہم کو اللہ رب العالمین نے دی تھی، مہینہ بھر بھوک اور پیاس اور عبادت کی شدت برداشت کرنے کا جو جذبہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا تھا، گویا کہ ہم نے وہ سب کھو دیا۔ ہمارے پاس کچھ بھی اثر اور تاثیر باقی نہیں رہ گئی۔ اس لیے یہ پہلو بھی ہمارے اور آپ کے سوچنے کا ہے۔ اس لیے اس بات پر غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ شوال کے یہ 6 روزے رکھ کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں سال بھر روزہ رکھنے کا اجر حاصل کیا جائے۔ اس لیے آپ جب کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا یہ روزہ، رمضان کے پورے مہینے میں عبادت کا یہ جو ماحول ہم کو عطا کیا تھا، وہ کس لیے عطا کیا تھا، اس کا فائدہ کیا ملنا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ غور کریں گے، کبھی اللہ رب العالمین آپ کو فرصت دے گا، آپ سنجیدگی کے ساتھ اپنے نفس سے سوال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا۔ آپ کا نفس آپ کو بتائے گا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو حکمتیں اس کائنات میں ہیں، اللہ رب العالمین کے فیصلے کے جو راز اس کائنات میں ہیں، ان سے انسانوں کو آگاہ کیا جا سکے اور یہ بات بتائی جا سکے کہ یہ جو تربیت کا 1 مہینے کا کورس ہے، اس کورس کے نتیجے میں انسانی زندگی کو متاثر ہونا چاہیے، اس سے اثر پذیر ہونا چاہیے، اس کا نتیجہ انسانی زندگی پر مرتب ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بات بھی ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور